اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 11واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ برات کا باقی ایک پاؤ اور سورۃ یونس مکمل سماعت کی۔ سورۃ برات جو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے اساسی اصولوں کی نشاندہی کر رہی ہے، جس کا تذکرہ یہ چل رہا تھا غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ بین الاقوامی انقلاب کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین غزوہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو شرکت کا حکم دیا تھا، اور اس میں منافقین نے طرح طرح کے بہانے کر کے اس سے علیحدگی اختیار کرنے، اس سے پیچھے رہنے کا کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں مانگنے والے عام طور پر وہی لوگ تھے جو اس بین الاقوامی جدوجہد اور کوشش سے جان چرا رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی وہ سچی جماعت جو السابقون الاولون میں سے تھی، اس نے اجتماعی طور پر جدوجہد اور کوشش اس عظیم الشان غزوہ کے لیے کی۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ اگرچہ مدینہ کے گرد و نواح کے تمام مخلص لوگوں نے اس میں عظیم الشان کردار ادا کیا ہے، لیکن ان میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سب سے پہلے سبقت لے گئے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، اور ان کی جو اتباع کرنے والے تھے صحیح اور درست طور پر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس غزوہ تبوک میں شرکت کی وجہ سے مخلصین کی اس سچی جماعت کے بارے میں اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، گویا کہ کام کی تکمیل ہو چکی ہے، بین الاقوامی انقلاب کا عمل مکمل ہو رہا ہے۔ ایسے مرحلے پہ جو جماعت جس نے اس عظیم الشان غزوہ میں شرکت کی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ دنیا میں اللہ کی رضا ہے اور آخرت میں ان کے لیے اللہ نے جنات تیار کر رکھی ہیں، باغات تیار ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ چونکہ اس غزوے میں منافقین نے بہت زیادہ منافقت سے کام لیا، قرآن حکیم نے پھر انہی منافقین کا تذکرہ شروع کیا ہے آگے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و نواح میں کچھ دیہات میں رہنے والے منافقین، حتیٰ کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں رہنے والے بھی منافقین، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمهم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، انہیں ڈبل عذاب ملے گا۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ اس صورت مبارکہ میں منافقین کی اس جماعت کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ایک طرف تو اس غزوہ میں شرکت نہیں کی، اور دوسرے انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ایک بڑی گہری سازش تیار کی مدینہ منورہ میں۔ ان کے رابطے مکے کے اور جو دیگر گرد و نواح کے بکھرے ہوئے یہودی بھاگے ہوئے تھے ان کے ساتھ تھے۔ اسی تناظر میں انہوں نے ایک کوشش کی کہ بظاہر مسجد کا عنوان قائم کیا، لیکن فساد کا ایک مرکز قائم کر لیا۔ اسلام کا نام استعمال کر کے، مسجد کا نام استعمال کر کے انہوں نے نفاق کا اور انسانیت دشمنی کا ایک مرکز مدینہ منورہ میں قائم کیا، اور سازش یہ کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائیں تو ایک نئی مسجد بنانے کے عنوان سے آپ کو وہاں دعوت دی جائے اور اس مسجد کا افتتاح آپ سے کروایا جائے۔ چنانچہ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو 5-6 میل دور جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ مدینہ میں ہم مسجد نبوی میں پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ مدینہ کی آبادی دراصل بکھری ہوئی ہے، حوالی مدینہ 3-3 4-4 کلومیٹر تک دور تک پھیلے ہوئے، تو گرد و نواح کے لوگوں کو جو ادھر ادھر کی بستیوں میں بستے ہیں ان کے لیے مدینہ میں مسجد نبوی میں آنا ہر نماز کے لیے ایک مشکل بات تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وادیاں جب چلتی ہیں، بارش برستی ہے تو ہمارے لیے مسجد نبوی میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایک مسجد بنانے کی اجازت دی جائے۔ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، تو آپ نے چونکہ وہیں سے گزرنا ہے تو جاتے ہوئے آپ اس کا افتتاح کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا، ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے، اصل میں تو یہ شرارت کا مرکز ہے۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، عنوان اس کا مسجد کا ہے، نام مسجد کا رکھا ہے، لیکن اس مسجد کا پہلا عمل یہ ہے، اس مرکز کا، کہ ضرارن، وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے کا مرکز ہے۔ مسجد تو انسانیت کے فائدہ پہنچانے کا مرکز ہے۔ مسجد حرام مکۃ المکرمہ امن کی جگہ ہے۔ ایک مسجد وہ ہوتی ہے جو امن کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، یہ مسجد تو مسجد ضرارن، نقصان پہنچانے والی مسجد، بظاہر مسجد ہے لیکن دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ کفرن، کفر کے فروغ کا مرکز، یہ کفر کے فروغ کے لیے کام کرے گی، عنوان مسجد کا ہے۔ اور تیسری خرابی اس کی یہ ہے کہ تفریق بین المومنین، یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، فرقہ واریت کا گڑھ ہے، فرقے کو فروغ دینے کی مسجد ہے۔ اور چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، یہ مورچہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے اس سے پہلے دشمن رہے ہیں۔ مکے کے مشرکین میں سے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں، مدینے کے وہ یہودی جنہیں یہاں سے نکال دیا گیا تھا، خیبر میں چلے گئے تھے، ادھر ادھر جو حضور کے مخالفین رہے ہیں، انہوں نے اپنا ایک خفیہ مورچہ بنایا ہے مسجد کے عنوان سے۔ تو جس مسجد میں 4 باتیں پائی جائیں وہ مسجد حقیقت میں مسجد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس مسجد کو گرا دو، صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان نہیں رہنا چاہیے،
کتنے ہی خوبصورت عنوان سے یہ مسجد بنائی جائے، لیکن اگر اس میں یہ 4 خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ مسجد انسانیت کے فائدے کا کوئی کام نہ کرے، نقصان پہنچانے کا کام کرے، ضرارا، وہ مسجد جو کفر کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے، وہ مسجد جو فرقہ واریت کو فروغ دے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرے، وہ مسجد جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا مورچہ ہو، مرکز، ایسی مسجد کو ختم کر دیا جائے۔ پھر قرآن نے ایک اور بات بھی بیان کی کہ جب آپ اس مسجد کی خرابی کا تذکرہ کریں گے تو یہ مسجد کے لوگ کیا کہیں گے؟ مانیں گے نہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، یہ بڑی پکی قسمیں اٹھا کر کہیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو یہ مسجد بڑی اچھی نیت کے ساتھ بنائی ہے، یہ اسلام کا قلعہ جو ہم نے بنایا ہے بڑے ہی اچھے ارادے اور نیت سے بنایا ہے۔ کہتے ہیں نا جی مسجد بنانے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے، مسجد بن جائے تو پھر مسجد ہی ہوتی ہے، لیکن اگر مسجد سامراج کا گڑھ ہو تو بنانے کے بعد بھی اس کو کیا ہے؟ گرا دینا چاہیے۔ اور پھر مسجد والے مانتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں ان اردنا، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لا یحلفن، نون ثقیلہ لگا کر لام بھی شروع میں لے آئے، بڑی تاکید کی بات کی ہے، بڑی پکی قسمیں اٹھا کر کہیں گے، حلف اٹھائیں گے یہ کہ ہم نے سوائے نیکی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، ہم نے تو یہ بہت اچھے مقاصد کے لیے مسجد بنائی ہے۔ اللہ نے اتنی ہی ان کی بات کی سختی سے تردید کی کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، جملہ اسمیہ ہے اور لکاذبون کے اوپر لام داخل کر کے انا کے ذریعے سے تاکید بیان کر کے کہا کہ بے شک یہ پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے، جتنی مرضی قسمیں اٹھا کر حلف اٹھا کر یہ کہیں کہ ہم نے یہ نیکی اور بھلائی کے لیے مسجد بنائی ہے، ایسی بات نہیں، یہ پکے جھوٹے، انہم لکاذبون۔ اور وحی الہی نے، اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ کھڑے ہوں، آپ کا قیام اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کے جانے کا مطلب تو ایسے غلط اور ظلم کے کام کی تائید اور حمایت، ایسی جھوٹی مسجد کو کے اوپر مہر تصدیق لگانے کی بات ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا تقم فیہ، اس میں مت کھڑے ہوں آپ۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو پہلے دن ہی تقوی کے اصول پر بنائی گئی تھی، عدل و انصاف کے فروغ کے لیے بنائی گئی تھی، مسجد نبوی، یا بعض مفسرین نے مسجد قباء بیان کی، جو پہلے مرحلے میں پہلی مسجد تقوی کے اصول پر بنی ہے، اسی میں آپ جا کر قیام فرمائیں، بس اس مسجد میں مت قیام کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں تو ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضور کو حکم دے دیا گیا کہ اس مسجد کے اندر آپ نے نہ صرف قیام کرنا ہے بلکہ اس کو کیا ہے؟ گرا دینا۔ صحابہ کی ایک جماعت کو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ مدینے میں ہمارے داخل ہونے سے پہلے اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ایسی مسجد کو قائم رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس آیت کے تناظر میں ان تمام مسجدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو مسجدیں انسانیت کو نقصان پہنچانے، فرقہ واریت کو فروغ دینے، سود خوروں کو تحفظ فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ سود خوروں کے بارے میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو آدمی، جو جماعت، جو سوسائٹی سود خوری سے باز نہیں آتی، گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا۔ اور ایسے اعلان جنگ کرنے والوں کا اگر مورچہ بن جائے مسجد، آج سارے سود خور مسجدوں کو چندہ دے کے
سرمایہ پرست مسجدوں کو یرغمال بنا کے اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ آج سرمایہ داری نظام کا مسجد تحفظ کر رہی ہے، آج جاگیرداری نظام کا تحفظ کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو خوش کرنے کا مرکز بن چکی ہے۔ ہر وہ مسجد جو فرقہ وارانہ ماحول رکھتی ہو، جو کفر کے فروغ کا باعث ہو، جو ضرر اور فتنہ پیدا کرتی ہو، جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتی ہو، وہ مسجد ضرار۔ یہ بات کسی کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے، قرآن کا واضح حکم۔ مسجد نبوی کی نمائندہ مسجد وہ ہے جو مسجد نبوی کے پیغام پر، یعنی اس کی ضد، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے بجائے فائدے کا مرکز ہو، کفر کے بجائے ایمان کے فروغ دینے کی بات کرے، فرقہ پرستی کے بجائے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے کام کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف مورچہ ہو، نہ کہ ان کی حمایت کا مورچہ۔ قرآن حکیم نے یہ حقیقت واضح کرنے کے بعد کہ ہر وہ مسجد جو ان 4-5 خصوصیات کی حامل ہے اس کو تباہ کر دو، ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر اس مسجد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک واضح بات ارشاد فرمائی جدوجہد اور کوشش کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال خرید لی جنت کے بدلے میں، سودا ہوا ہے۔ وہ مسلمان جو ایمان رکھتا ہے اس کی جان بھی خرید لی، اس کا مال بھی خرید لیا، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا ہوئی۔ وعد علیہ حقا، اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو اللہ کے اس معاہدے کو پورا کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے اس سودے میں جو تم نے اللہ سے کیا ہے، الذی بایعتم بہ۔ اور پھر تعریف کی ہے مسلمان جماعت کی، التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا انسانیت کی ترقی کے لیے دنیا بھر میں گھومنے پھرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی اور بھلائی کا نظام قائم کرنے والے اور منکرات کا خاتمہ کرنے والے، اللہ کے قوانین اور حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن حکیم نے ایک طرف تو سچی جماعت کی کامیابی، اس کی خوشی اور اس کی جدوجہد اور کوشش کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ انہوں نے عظیم الشان جدوجہد کر کے اتنے بڑے اقدامات کیے کہ مصیبت اور مشقت کے ماحول میں غزوہ تبوک میں شرکت کر کے دشمن پر اپنا رعب پیدا کر دیا۔ اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، ایک تیسری جماعت بھی تھی، ایک سچے مسلمانوں کی جس کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن نے کہہ دیا، اور دوسرے منافقین کی، اور ان کی بہت سی قسمیں تھیں۔ ان منافقین میں سے ایک وہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی جس کا بھی تذکرہ ہوا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا، 3 آدمی ایسے تھے جو تھے تو مخلص مسلمان، بدری صحابہ تھے، بدر میں شرکت کر چکے تھے، لیکن کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ،
یہ 3 صحابی ایسے ہیں کہ جو اس غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے۔ ان میں کعب بن مالک تو جوان تھے اور یہ باقی دونوں بزرگ تھے، زیادہ عمر کے تھے۔ کعب اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں تقریباً 2-3 صفحے پر مشتمل بڑی لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے اپنا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے لیے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو سخت گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کا مہینہ، اور اس مہینے میں مدینے والوں کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں۔ مدینے والوں کی پورے سال کی آمدنی کھجوروں ہی کی تھی اور ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں تھی۔ اب تمام لوگوں کے باغ پکے ہوئے ہیں، پھل تیار ہے، اگلے پورے سال کے اخراجات اسی پھل کی بنیاد پر پورے ہونے ہیں۔ ایسی صورت میں بہت بڑا امتحان تھا کہ اس موسم میں، ایسے وقت میں ان فصلوں کو چھوڑ کر کیا ہے اس کے لیے نکلا جائے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس سواری ہے، مالدار آدمی ہوں، طاقتور گھوڑے ہیں میرے پاس، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلیں گے تو میں 2-4 دنوں میں جلدی اپنی کھجوریں کاٹ لوں، ان کو محفوظ کر لوں، اور پیچھے سے میرے پاس سواری ہے، میں تیزی سے سفر کروں گا اور پہنچ جاؤں۔ چنانچہ وہ پہلے دن نہیں نکلے، اس دن بھی مصروف رہے، 2 دن 3 دن اسی طرح گزر گئے، اپنی فصل سنبھالتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو جنگی اصول کے تحت آپ نے براہ راست تبوک کا سفر نہیں کیا مدینہ سے نکلتے وقت، کیونکہ دشمن کے جاسوس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور جنگ کا اصول ہے کہ الحرب خدعۃ، جنگ کے اندر دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے تبوک میں ایک طرف جانا تھا تو مدینے سے دوسرے طرف کا رخ کیا تاکہ دشمن چکر میں آ جائے کہ اگر جاسوسی ہو بھی تو پتہ چلے کہ دوسری طرف حضور حملہ آور ہونے کے لیے نکلے، اور پھر چکر کاٹ کے حضور تبوک پہنچے۔ اب انہوں نے 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 4-5 دن اسی طرح گزرتے چلے گئے، تو آج سمیٹ لیتا ہوں، کل سمیٹ لیتا ہوں، اسی طرح کاموں میں جیسے تاخیر ہوتی رہتی ہے ایسے تاخیر ہوتی چلی گئی۔ 5-6 دن گزر گئے تو اب ان کا ارادہ ہوا کہ میں نکلوں، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ حضور کس طرف اور کس راستے سے گئے ہیں، تو اسی گو مگو کی حالت میں یہ رہے، ادھر سے کوئی نہ کوئی روز کام نیا نکل آتا۔ اتنے میں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خوف اور خطرہ لاحق ہوا کہ اب کیا کریں۔ کعب کہتے ہیں کہ میرے دل نے مجھے کہا کہ تو جھوٹ بول، جب بڑے بڑے یہ منافقین ادھر ادھر پھر رہے ہیں، انہوں نے اجازتیں لے لی ہیں، تو میں نے اگر کوئی جھوٹ بول کے بات کر دی تو کیا ہوا؟ حضور نے جیسے باقیوں کو اجازت دے دی، مجھے بھی اجازت دے دی۔ اور کعب کہتے ہیں کہ میں اتنا تیز اور ذہین آدمی تھا کہ اگر میں جھوٹ کے ذریعے سے، غلط بیانی کے ذریعے سے کسی صحیح بات کو سچ ثابت کرنا چاہوں تو کر سکتا تھا۔ عام آدمی کو دھوکہ دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ بعض لوگ گفتگو کے، بات چیت کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، دوسرے کو شیشے میں اتارنا بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے، تو میں اگر چاہتا تو دلائل کے بڑے انبار تھے میرے پاس کہ اس وجہ سے میں اس جہاد میں شریک نہیں ہوا۔ لیکن جیسے جیسے حضور قریب آتے چلے گئے تو میں نے کہا کہ حضور سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، حضور کو بہرحال پتہ چل جائے گا کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، باقی لوگ منافقین ملنے کے لیے آئے، حضور سب سے خوشی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ میں نے جا کر سلام کیا تو حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، دوسری طرف چہرہ انور پھیر لیا۔ میں اس طرف گیا اور میں نے ادھر سے سلام کیا، حضور نے ادھر چہرہ کر لیا۔ میں ادھر آیا تو حضور نے ادھر چہرہ کر لیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔
اب مجھے خطرہ لاحق ہوا، میرے دل میں یہ بات اب پختہ ہو گئی کہ اگر حضور پوچھیں گے تو صحیح صحیح بات بتا دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن حضور تو بات ہی نہیں کر رہا۔ اس مجلس میں جب میں چلا گیا تو حضور نے مجھے باقی لوگوں سے کہا کہ کوئی آدمی بھی کعب ابن مالک سے نہیں ملے گا، نہ اس سے بات چیت کرے گا نہ گفتگو کرے گا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی حضور نے ادھر ادھر چہرہ پھیرا اور مجھ سے بات نہیں کی تو تمام لوگ مجھ سے جیسے ناراض ہو گئے، کوئی آدمی میری بات کا جواب نہیں دیتا، میں کسی کو سلام کہتا ہوں سلام کا جواب نہیں ہوتا، گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو اشارہ کنایے سے بات کرتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے۔ سماجی بائیکاٹ، مقاطعہ، حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد حضور نے میری بیوی کو بھی حکم دے دیا کہ اس کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، اس کو نہ روٹی پکا کر دینی ہے، نہ اس کی کوئی خدمت کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق اور ربط رکھ۔ تو اس نے مجھ سے اجازت لی کہ حضور نے مجھے حکم دیا ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اور پتہ چلا کہ پھر دو اور میرے ساتھ ساتھی ہیں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، لیکن وہ اتنے بوڑھے تھے کہ اگر ان کو کھانے پینے کو نہ ملتا تو مر جاتے۔ تو ان کی بیویوں نے حضور سے یہ اجازت مانگی کہ ہم بات چیت تو نہیں کریں گی لیکن روٹی پکا کر اس کے سامنے رکھ دیا کریں گے، کہیں مر نہ جائے بوڑھا آدمی۔ تو اتنی اجازت مل گئی انہیں۔ تو پورا مدینہ ان تین آدمیوں سے مکمل طور پر اس نے علیحدگی اختیار کی۔ کعب کہتے ہیں کہ یہ عجیب مصیبت ہے، زمین تنگ ہو گئی، اس سے بڑی قید تنہائی اور کیا ہوگی کہ آدمی ماحول میں رہے اور کوئی آدمی اس کے ساتھ بات نہ کرے۔ بڑی اذیت اور بڑی تکلیف ہے۔ اور اسی ماحول میں ایک اور امتحان ہوا کہ غزوہ تبوک لڑنے کے لیے حضور جس قیصر کے نمائندے کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے، اس کا ایک قاصد آ گیا ایک خط لے کر اور لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ کعب ابن مالک کون ہے؟ تو کسی نے میری طرف اشارہ کر دیا، میں گلی سے گزر رہا تھا کہ وہ ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے خط دیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا جو سربراہ ہے اس نے تمہارا سماجی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم تمہیں بڑا عہدہ بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، بڑی عزت دیں گے، تو فوری طور پر اس خط کا جواب دیں یا اسی آدمی کے ساتھ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو دشمن کی طرف سے آفر بھی آ گئی کہ آپ ہمارے پاس آ کر ہماری حکومت کا حصہ بن جائے۔ کعب کہتے ہیں میں خط پڑھا، میں مجھے بڑا سخت غصہ آیا کہ یعنی میں اتنا کمزور ایمان والا نظر آیا اسے کہ یہ مجھے خط لکھ رہا ہے یہاں آنے کے لیے۔ تو عربوں میں دستور ہے آج بھی کہ تنور، ہر گلی میں محلے میں تنور لگے ہوئے ہوتے ہیں، روٹی بنتی ہے وہاں۔ گھروں میں روٹی پکانے کا تصور نہیں ہے، تنوروں پہ روٹیاں بنتی ہیں اور وہ گھروں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو گلی میں محلے میں جس سے گزر رہے تھے وہاں ایک تنور جل رہا تھا، اس قاصد کو میں نے مخاطب کر کے کہا کہ تم تنور میں خط ڈالتے ہوئے کہ تمہارے خط کا یہ جواب ہے۔ وہ تنور کے حوالے کیا اور میں گھر آ کر بہت رویا کہ مدینے کا کوئی آدمی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دشمن مجھے دعوت دے رہا ہے۔ بیوی تک بھی، ماں باپ، گرد و نواح کی کوئی بڑے سے بڑے گہرے دوستوں کے میں گھر میں گیا، ایک دوست کے باغ دیوار پھلانگ کر میں اس کے پاس گیا، گھنٹوں میں پہلے اس سے باتیں کیا کرتا تھا، اس سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا خاموش، اشارہ کیا، بلکہ بات بھی نہیں کی، اشارہ کیا، بات نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا ہے ان تینوں آدمیوں کا کہ اذ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے ان پر تنگ ہو گئی، نہ رات کا سکون نہ دن کا سکون۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ وغیرہ، یہ بھی انتہائی تکلیف کی حالت ہے، ان کی بھی خواہش ہے
کہ کسی طریقے سے کعب کی اور ان لوگوں کی برات کا اعلان ہو۔ 40 دن تک ان کا سماجی بائیکاٹ ہوا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں ہی تھے جب رات کو وحی، صبح کے وقت وحی نازل ہوئی اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 آدمیوں کی توبہ قبول ہو گئی جو پیچھے رہ گئے تھے، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے دل بھی خود تنگ ہو چکے تھے، اور وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں ابھی باہر نکل کر اعلان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی اور ان 3 آدمیوں کی برات کا اعلان ہو گیا، لیکن میں نے کہا کہ چلو اب فجر ہونے والی ہے، اذان ہوئی اور حضور مسجد میں تشریف لے گئے، تو جیسے ہی حضور نے وہاں یہ اعلان کیا تو لوگ خوشی سے دوڑ پڑے، کعب کہتے ہیں میرے گھر کی طرف۔ تو سب سے پہلا آدمی جو میرے پاس پیغام لے کر آیا توبہ کی قبولیت کا، تو میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اس وقت، میرے تن پر قمیض تھی، وہی میں نے اتار کر اس کو انعام کے طور پر دی، اور جب میں دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے نور کی طرح چمک رہا تھا، سورج جیسے چاند 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے ایسے چمک رہا تھا۔ حضور نے مجھے سینے سے لگایا، ہاں جی، مبارکباد دی۔ یہ 40 روز کا سماجی بائیکاٹ کس لیے تھا؟ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی خلاف ورزی۔ جو منافقین ہیں ان کو تو حضور نے روکا نہیں، انہوں نے تو جانے سے پہلے بھی اجازتیں مانگی تو حضور نے اجازتیں دے دی، واپس آئے تو منافقین نے طرح طرح کی اپنی معذرتیں کی، حضور نے تمام کو نظر انداز کیا۔ دیکھو، دشمن یا مخالف ناراضگی اس سے نہیں ہوا کرتی، ناراضگی اپنوں سے ہوتی ہے جی۔ جو خاص جماعت کے افراد ہیں وہ اگر نظم و ضبط اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں تو سزا ان کو دی جاتی ہے، جو غیر ہے وہ تو غیر ہے، اس کے بارے میں تو پتہ ہے کہ منافقت ہے، اس کی باتوں کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو قرآن نے یہ حقیقت واضح کی کہ دیکھو، نظم و ضبط کی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی جو جماعت بھی کرے، صحابہ کی کرے تو اس کے اوپر بھی ایک قدغن لگی، ایک سزا دی گئی، ایک مقاطعہ کیا گیا، اور جب انہوں نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ تو اللہ نے انہیں توبہ کر لی، قبول کر لی۔ اور پھر قرآن نے ایک قانون قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کونو مع الصادقین، سچی جماعت سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت سے علیحدگی، نظم و ضبط کو توڑنا، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم نے اگلی پوری آیت میں ایک اور حقیقت واضح کی، ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، کسی شہری اور کسی دیہاتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، نہ شہر میں رہنے والے کے لیے اور نہ کسی دیہات میں رہنے والے کے لیے، کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اللہ کے رسول جب کسی کام کا حکم دیں تو اس سے پیچھے رہ جائیں۔ یتخلفوا، اجتماعی عمل میں جب بھی کوئی حکم دیا جائے اس سے کوئی فرد پیچھے رہنا اس کے لیے درست نہیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اپنی جان کو رسول اللہ کی جان پر ترجیح نہ دے۔ آپ کے جسم پر کوئی تکلیف یا مشقت آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ ڈسپلن توڑ دیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ما کان لأہل المدینہ، بالکل جائز اور درست نہیں ہے
اپنے آپ کو ترجیح دینا یا اپنی ضروریات کو ترجیح دینا اجتماعی کام پر، اور رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے ہے کہ جب بھی کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے اور اس اجتماعی کام میں انسان پیاس برداشت کرتا ہے، مصیبت برداشت کرتا ہے، کسی مخمصے میں مبتلا ہوتا ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، دشمن کو شکست دینے کے لیے جتنی بھی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، اس کے وہ تمام اعمال اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اور جب ایک آدھ حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں عمل صالح کے بجائے عمل طالح لکھا جاتا ہے، برا عمل۔ تو اجتماعی نظم و نسق کو توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور یاد رکھو ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، لوگ چاہے تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ، ایک مدت، ایک عرصے کا سفر کریں یا کم، الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، وہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے، تھوڑا خرچ ہو اللہ کے راستے میں یا زیادہ، تھوڑا کام ہو یا زیادہ کام، ہر کام لکھ لیا جاتا ہے اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، احسن ما کانوا یعملون۔ پھر ایک اور حقیقت واضح کی، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی کام کرنے کے لیے چل پڑے، لڑنے کا کام ہے مثلا۔ اجتماعی نظم و نسق میں امیر کو، حکمران کو، سربراہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کاموں کی تقسیم کرے۔ اب ایک کو لڑائی کے لیے اگر لگایا ہے تو دوسرے کو لڑنے والوں کے لیے کھانا بھی تو بنانا ہے اور کام کاج بھی تو ہے، یا ریزرو فورس بھی تو پیچھے رکھنی ہے۔ اب ہر آدمی کہے کہ لڑائی میں میری شرکت تبھی ہوگی کہ جب میں براہ راست جا کر کسی دشمن سے مقابلہ کروں گا تو لڑائی میں ہوں گا، ورنہ نہیں۔ تو کاموں کی تقسیم میں افراد مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری دین کی فقاہت اور سمجھ بھی ہے۔ دیکھیں، کوئی قوم، کوئی پارٹی اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے نظریے میں اعلیٰ ترین رسوخ حاصل نہیں کرتی۔ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے بغیر منظم جماعت آگے نہیں بڑھتی۔ پرائمری تعلیم، میٹرکس کی تعلیم سے سارے کام تھوڑی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، عمومی تعلیم کا ایک درجہ ہے، لیکن عمومی تعلیم کے بعد اگلے مرحلے میں خصوصی تعلیم، تفقہ فی الدین، دین کا سمجھ اور شعور کا عمل، اس کے لیے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ باصلاحیت لوگوں کا انتخاب کیا جائے اور ان کی اعلیٰ تربیت کی جائے اعلیٰ تعلیم کے نقطہ نظر سے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک جماعت ایسی ہو جو دین میں اعلیٰ درجے کا شعور، فقاہت و بصیرت رکھتی ہو۔ پھر ایک اور حکم دیا گیا اس سورۃ مبارکہ میں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ جدوجہد کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو قریب تر دشمن ہے سب سے پہلے اس سے لڑائی ہوگی۔ دنیا بھر کے تمام دشمنوں سے بیک وقت محاذ کھول لیے جائیں تو یہ حکمت عملی کے خلاف بات ہے۔ ساری قوموں سے لڑنے کے لیے آپ میدان میں آ جائیں اور آپ کے پاس اتنی صلاحیت و استعداد نہ ہو تو یہ خرابی ہے۔ یعنی امور کی تقسیم کرنی چاہیے، ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے کہ پہلے کس دشمن سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اس کے بعد کس دشمن سے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ تو ایک ترتیب قائم کرنے کا حکم دیا۔ سورت ختم ہو رہی ہے اور اس میں چونکہ قومی اور بین الاقوامی اصول اور ضابطے واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں
اور ان میں اہم ترین بات رسول اللہ یا ان کے قائم مقام جو نمائندے ہیں ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ اس لیے سورت کے اختتام پہ صاف طور پر اعلان کر دیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے میں سے ہی ایک رسول ہے، آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، تمہاری تکلیف ان پر بڑی گراں گزرتی ہے اور تم پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان، اس لیے اس رسول کے اس پیغام کو قبول کرو، لیکن یاد رکھو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کیا تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، رسول اللہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے، اور وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میں تو یہ کام کروں گا، تم میرے ساتھ چلتے ہو یا نہیں۔ تو جو جدوجہد اور کوشش کا راستہ ان دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس کے لیے جدوجہد مسلسل جاری رکھیں۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے، یہاں تک قرآن حکیم کی تعلیم کے بنیادی اساسی اصول اور ضابطے مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ 7 صورتیں جس کو سبع المثانی کہا گیا ہے، سورت برات یا توبہ دراصل سورت الانفال کا تتمہ ہے، یہ ایک صورت، اس لیے برات پر علیحدہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، یہ اسی صورت کا تتمہ ہے، 7ویں صورت یہ ہے۔ 6 صورتیں پیچھے پہلے گزر چکی ہیں سورت الفاتحہ کے بعد، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، انعام، اعراف اور انفال۔ قرآن حکیم نے انہی صورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ آیات پر مشتمل یہ صورتیں ہیں، یعنی بڑی بڑی طویل صورتیں ہیں، اور ان 10 پاروں میں اللہ نے اپنا بنیادی نظام فکر و عمل بیان کر دیا، سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی افکار، اصول، ضابطے اور اس کا عملی طریقہ کار وہ ان صورتوں میں مکمل ہو گیا۔ نظام فکر و عمل 6 صورتوں میں ابراہیمی تحریک کے اصول ہر ایک مذہبی یا علاقائی پس منظر رکھنے والے لوگوں کے تناظر میں بیان کیے، اور اس انفال اور توبہ میں اس کو عمل میں لانے کے عملی اصول اور ان اصولوں پر قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان 10.25 باروں میں بنیادی نظام فکر و عمل آ گیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے انہی بنیادی باتوں کو بار بار دہرایا ہے۔ سورت یونس اس کے بعد آ رہی، یونس سے لے کر آخر تک صورتوں کے سیٹ ہیں، اور صورتوں کے ہر سیٹ میں ایک مخصوص دائرے کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے ہدایات اور رہنمائی دی، اسلوب اختیار کیا ہے بات کو سمجھانے کا۔ شروع میں پہلے دن یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہر سورت قرآن حکیم کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب، اور ہر باب کا اپنا ایک موضوع بھی ہے ذیلی۔ پورے قرآن حکیم کا مجموعی موضوع تو المجتمع الانسانی یا انسانی سماج ہے، اور اس انسانی سماج کے کسی ایک پہلو کو کوئی ایک صورت بیان کر رہی ہے، اس کے ضمنی جو پہلو بنتے ہیں ان پر صورتوں میں بحث کی گئی۔ سورت یونس سے لے کر 6 صورتیں ہیں سورت الحجر تک، یہ صورتوں کا ایک سیٹ ہے۔ صورتوں کے اس سیٹ میں جن کا آغاز عام طور پر الف لام را سے ہوتا ہے، حروف مقطعات میں سے، پچھلی صورتیں جو گزری ہیں ان میں البقرہ اور آل عمران اور الاعراف الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں
ان کے حروف مقطعات میں الف لام را ہے، میم کی جگہ پر را آ گیا، اور را عربی میں تردد کے لیے آتا ہے، یعنی ایک بار کے بعد دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، یعنی ایک چیز کو بار بار دہرانے کے لیے لفظ را استعمال کیا جاتا ہے۔ کرتن بعد کرتن، مرتن بعد مرتن، کوئی کام کیا جائے تو اس کے لیے را کا لفظ دلالت کرتا ہے۔ یہ بات وہاں شروع میں عرض کی گئی تھی البقرہ کی شروع میں کہ عربی واحد زبان ہے کہ جس کا ہر حرف تہجی بھی اپنا ایک معنی رکھتا ہے۔ اردو، انگریزی، فارسی، ان کے حروف تہجی اپنے علیحدگی کی صورت میں کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک وہ کسی اسم یا فعل کی شکل اختیار نہ کیے گا، یعنی حروف کا مجموعہ اسم یا فعل کی شکل میں ہوگا تو ایک معنی رکھتا ہے، اکیلا حرف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن عربی دنیا کی واحد زبان ہے کہ جس کا حرف بھی اپنا ایک معنی رکھتا ہے، اور اس پر محققین نے بڑی تفصیلی کتابیں لکھی ہیں کہ حروف تہجی جو 29 عربی کے ہیں، ان میں ہر حرف کی معنویت کیا ہے، اس کی تبدیلی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور عربی زبان واحد زبان ہے جو فعل بنانے کے لیے حروف کے 3 حروف کے مجموعے سے اصل مادہ تلاش کرتی ہے، اور مادے ہی کے تغیرات و تبدلات سے ماضی، مضارع، امر وغیرہ بنتا ہے سائنٹیفک انداز۔ اسی لیے اس کے تینوں میں سے کسی ایک کلمے میں کوئی ایک حرف بدل جائے تو اس حرف کی معنی کی بنیاد پر اس کے فعل کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو را بار بار ایک چیز کے بیان کرنے کے تناظر میں آتا ہے۔ ان صورتوں میں، یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان مکی صورتوں میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات بار بار بیان کیے گئے، یعنی اللہ کی وہ تجلی الف لام را، غیب سے نازل ہونے والی وہ تجلی جو بار بار اس دنیا میں ایک معین شکل اختیار کر کے آئی، اور اس نے یہاں کے فرسودہ نظاموں کو توڑ کر اس تجلی الہی یا وحی الہی کے تناظر میں اس نے اپنا نظام قائم کیا۔ وہ تجلی نوح کے زمانے میں آئی تو اس دور کے فرسودہ نظام کو توڑ کر نوح کی تعلیمات کے مطابق انسانیت میں اپنا نظام قائم کیا۔ پھر یہی تجلی ابراہیم کے دور میں آئی، اور اس نے آ کر یہاں کے فرسودہ سسٹم کو توڑ کر اپنا سسٹم بنایا۔ پھر یہی تجلی موسیٰ پر، عیسیٰ پر، داؤد پر زبور کی شکل میں نازل ہوئی، انجیل اور تورات کی شکل میں، اور اس نے یہاں آ کر پرانے نظاموں کو توڑ کر اپنی اپنی تجلیات کے مطابق اپنا اپنا نظام قائم۔ یہ ہے وحی الہی کا بار بار آنا۔ اور اب آخری دفعہ یہ تجلی کتاب مقدس قرآن کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ان صورتوں میں عام طور پر انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تو تقریباً ہر صورت میں تذکرہ ہے، اور پھر درمیان میں سورۃ یوسف آ رہی ہے، تو سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے آ کر یہاں کے فرسودہ نظاموں کو توڑا اور اپنا نظام قائم کیا۔ تو یہ 5-6 صورتیں ہیں جن کو لوامیر خمسہ یا ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان صورتوں میں قومی سطح کے انقلابات کے طریقے بیان کیے گئے ہیں ان انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں۔ اس صورت کا موضوع بھی اسی تناظر میں، اس صورت میں وحی الہی کی اہمیت واضح کی ہے، کتاب اللہ کے پیغام کی اہمیت واضح کی ہے، اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ مکی صورتوں میں تفصیلی احکامات نہیں ہیں، مکی صورتیں
نظریہ کلیئر کراتی ہیں، کانسیپٹ کلیئر کراتی ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، کتاب مقدس قرآن حکیم کی عظمت، اہمیت، اور انبیاء کے واقعات کے ضمن میں ظالموں کے سسٹم کو توڑنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کی اہمیت بیان کرتی ہیں یہ سورت۔ چنانچہ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات۔ الکتاب کا وصف الحکیم۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں گرد و پیش کے حقائق کو درست تناظر میں سمجھنا اور دریافت شدہ حقیقتوں کو، معلومات کو ایسے سلیقے کے ساتھ ترتیب دینا جس سے انسانی فائدے کا نظام وجود میں آ جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ زوال کے زمانے میں حکمت بھی کیا ہے؟ فضول اور لغو کاموں کے لیے ہم نے استعمال کرنا شروع کر دی، پڑیاں بانٹنے کے لیے، دوائیاں تقسیم کرنے کے لیے ہم نے کہا حکیم صاحب ہے۔ حالانکہ حکیم یا حکمت عقل و شعور، فہم و بصیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کاموں کا درست حقائق کے تناظر میں ادراک کرنا اور پھر معلومات کو ایک صحیح ترتیب کے ساتھ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لانا، یہ حکمت ہے۔ اور اس حکمت کے حامل کو حکیم کہا گیا۔ یہ حکیم اللہ کا وصف بھی ہے اور یہاں اس کتاب کا وصف بھی بیان کر دیا، الحکیم۔ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت والی ہے اور اس کی آیات ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو یہ تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی پر وحی کی، اور وحی اس لیے کی کہ ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے جو ظالم متکبر ہیں، ان کو ڈرائے۔ تو ظالموں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہمارے جیسا آدمی ہمیں ڈرا رہا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان والے لوگ ہیں انہیں خوشخبری سنائے۔ تو وحی کا مقصد بیان کیا کہ وحی ہم نے دو کاموں کے لیے بھی، ایک تو یہ ظالم اور متکبر اور انسانیت دشمن ہے، ان کو ڈرایا جائے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائی جائے۔ اور جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، مکے کے مشرکین حضور کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کی باتیں کرتا ہے، یہ ہمارے ذہین بچوں کو اغوا کر لیتا ہے، ان کو کیا ہے؟ جادو سکھا دیتا ہے، اس کے اوپر بات جادو ہے، دلائل دے دیتا ہے، لساحر مبین۔ قرآن حکیم نے اس پر دلائل دیے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے آسمان و زمین میں تغیر و تبدل پیدا کیا ہے، دن رات وغیرہ وغیرہ انعامات، ان تمام کی تفصیل قرآن حکیم نے یہاں بیان کرنا شروع کی ہے۔ اور پھر اسی تناظر میں ہی کہ جیسے کائنات کی تخلیق، سورج اور چاند ستاروں کا نظام، گرد و پیش کا پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، ایسے ہی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ہماری آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو لوگ اس کی تبدیلی کی خواہش کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیات بھی تو اسی تناظر میں کہ جب کائنات کی باقی تمام چیزیں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں تو انسانیت کو کیوں ایک سسٹم کے تحت نہیں چلنا، اسے بھی تو سسٹم کے تحت آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس کی اتباع کروں اور اس وحی الہی کی اتباع کی بنیاد پر آگے بڑھوں۔ قرآن حکیم نے اس دنیا کی جو خواہشات یا عارضی مفادات ہیں ان کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، زندگی کے گزرتے تمام شب و روز یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برسی، گھاس سبزہ ہوگا، جانوروں نے کھا لیا، وہ فصل جو ہے وہ انسان نے استعمال کر لی، اور پھر دوبارہ اگلے پروسیس سے گزر کر کیا ہے وہی دوبارہ گندگی کی شکل میں
فصلوں کے اندر چلی گئی۔ تو یہ تو استعمال کرنے کے لیے ہے تمام چیزیں۔ اس پورے نظام پر غور و فکر کر کے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انسانیت کے فائدے کا کام کیا کیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں غلط اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا ہے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کا پورا پورا انہیں بدلہ ملے گا۔ اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے نیکی اور بھلائی ہے اور ان کے لیے کامیابی۔ پھر اللہ نے سوال کیا، قل، پوچھئے ان سے کہ من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السماء والابصار، کون ہے جو تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کی ہوئی ہے؟ کون ہے جو مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ فسیقولون اللہ، کہتے ہیں اللہ۔ یاد رکھو یہ مکے کے مشرک یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ کائنات کی پیدائش، اس کا عالمگیر سسٹم، اس کے اندر رزق پیدا کرنے کا کام اللہ کرتا ہے، اللہ کو مانتے تھے۔ کائنات کے بڑے بڑے کام وہ اللہ کے سپرد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیے، بڑے بڑے کام کرنے کے بعد خود فارغ ہو کر بیٹھ گیا، چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیے اور وہ چھوٹے چھوٹے خدا چھوٹے چھوٹے ہمارے کام کرتے ہیں، اس لیے یہ لات و منات عزا بت جو رکھے ہوئے تھے ان کی پوجا کرتے تھے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے توحید کے 4 درجے بیان کیے اور ان 4 میں سے 2 کو وہ مانتے تھے اور 2 کا انکار کرتے تھے، عبادت اور غلامی، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تو وہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان کو مانتے تھے، اور بڑے بڑے کاموں کے لیے انہوں نے اللہ میاں کے اوپر سپرد کیا ہوا تھا۔ اس لیے جب ان سے یہ سوال ہوتا تھا کہ کائنات کس نے پیدا کی، کون اس نظام کو چلا رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے تھے کہ اللہ چلا رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب بڑے بڑے کام اللہ نے کر دیے تو یہ کیا چھوٹے چھوٹے کام اللہ نہیں کر سکتا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ تمہارا رب حق سچ ہے، اللہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر گمراہی کے اندر کہاں جا رہے ہو، کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ تو قرآن حکیم نے اس سورت کے نصف اول میں توحید کے اساسی نظریے اور اس کے پھیلاؤ کے تمام جہتیں، اس کی حقیقت اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور واضح کر دیا کہ دنیا میں ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، رسالت کی حقیقت بھی واضح کر دی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ہر امت کے لیے ایک رسول تھا، اور جب بھی رسول آیا تو ان کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا۔ رسالت کا مقصد انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کرنا۔ قرآن حکیم نے یہاں رسالت کا تذکرہ کیا اور پھر اس کتاب مقدس کی اہمیت واضح کی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے یہ نصیحت آ گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے یہ مسلمانوں کو۔ تو توحید، رسالت اور قرآن حکیم کی عظمت اور اہمیت اس صورت میں قرآن حکیم نے سب سے پہلے بیان کی، اور پھر قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کے سامنے تلاوت کیجئے نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اذ قال لقومہ، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر یہ بات بڑی بھاری ہے
کہ میں یہاں کھڑے ہو کر تمہیں سچائی کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی آیات کے ذریعے سے میرا تمہیں نصیحت کرنا تمہیں گراں گزرتا ہے، تو فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اللہ پر توکل اور اعتماد کر لیا۔ تم تمام لوگ اگر میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہو تو فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم تمام اکٹھے ہو جاؤ، اور تم تمام ہی نہیں بلکہ تم نے جو یہ بت بنا رکھے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہیں اپنے اس کام میں کوئی شک و شبہ نہ ہو میرے خلاف کام کرنے میں۔ ثم اقضوا الی، اور پھر میرے خلاف جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ چیلنج کر رہے ہیں نبی اپنے تمام مخالفوں کو کہ میں یہ حق بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات تمہیں اگر گراں گزرتی ہے تو تم سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے تمام خداؤں کو ساتھ شامل کر کے تم میرے خلاف جو ممکنہ کارروائی کر سکتے ہو کرو۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے کسی اجر یا مال و دولت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہر نبی نے آ کر اس بات کا واضح اعلان کیا کہ میں تمہیں جس ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں اس سے میرا مقصد کوئی مالی مفاد یا معاوضہ اٹھانا نہیں، میں کسی مفاد کے لیے کام نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بنوں۔ تو میں نے تو اس نظریے پر قائم رہنا ہے، تم سب لوگ بھی میرے مخالف بن جاؤ تو میں اپنے نظریے سے منحرف نہیں ہوں۔ قرآن حکیم نے نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ پیغام دیا ہے کہ ایک سچا مسلمان، سچا انقلابی جب اپنے نظریے کی اساس پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے پر سب لوگ بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں تو اس کا عزم متزلزل نہیں ہوتا، اس کے پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہوتی۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا پختہ عزم کر لے تو ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سارے مخالفت پر آ جائیں، وہ اپنے نظریے پر، اپنے ایمان پر، اپنی جدوجہد پر ثابت قدم رہتا ہے۔ قرآن کہتا فکذبوہ، ان تمام نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ہم نے نوح کو نجات دی، ومن معہ فی الفلک، ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے کشتی میں، وجعلناہم خلائف وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس کی تفصیل آگے کل آ رہی ہے سورۃ ہود، اس میں نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، انجام دیکھیے جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ سورت کے آغاز میں اللہ نے کہا کہ یہ وحی ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتلایا کہ دیکھو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، کہ وہ غرق ہو گئے۔ تو اے مکے والو، تمہارے بھی غرق ہونے کا، تمہاری بھی تباہ و بربادی کا وقت آنے والا ہے اگر تم اس وحی الہی کے انذار کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے ثم بعثنا من بعدہم رسلا الی قومہم، نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا اور وہ بھی سزا کے مستحق بنے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا الی فرعون و ملئہ۔ تفصیلی قصہ پیچھے اس کا ایک جز گزر چکا ہے 9ویں پارے میں، کہ کس طریقے سے انہوں نے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا، مجرم بنے، جادوگر مقابلے پر آئے اور جادوگروں نے آ کر اپنا جادو چلانے کی پوری کوشش کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس سحر اور جادو کو ختم کرنے والا ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اور اس کا ایک ہی مقصد ہے نبوت کا، کہ یحق اللہ الحق
بکلماتہ، اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم لوگ اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ سمجھیں۔ قرآن حکیم نے موسیٰ اور ہارون کے تفصیلی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور بنیادی حقیقت کی طرف نشاندہی کی ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تمہاری قوم جو مصر میں قیام پذیر ہے، ان کو خوشخبری سناؤ کہ ان قریب انہیں فرعون کے اس تسلط سے نجات ملنے والی۔ چنانچہ نجات ملی، آزادی اور حریت انہیں نصیب ہوئی، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، یوشع بن نون کی قیادت میں ان کی حکومت قائم ہوئی، آزادی اور حریت ملی، انعامات ربانیہ سے یہ مستفید ہوئے۔ قرآن حکیم نے یہاں قوم یونس کا بھی تذکرہ کیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم، اس پر بھی اللہ کا عذاب قریب تھا کہ آ جاتا، لیکن توبہ قبول کر لی، توبہ کی انہوں نے، اور اس توبہ کے نتیجے میں کیا ہے، اللہ نے ان کو معاف بھی کیا، اس کا قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اب یہاں قرآن حکیم نے اپنی اہمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف آخری رکوع میں تذکرہ کیا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو یہ بات اچھی طرح کان کھول کے سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں کبھی ان کی غلامی نہیں کروں گا جن کی تم غلامی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو عبادت کروں گا اللہ وحدہ لا شریک۔ شک تو تمہیں ہے، اعتراض کی باتیں تم کر رہے ہو، کیا تمہارے شک کی وجہ سے میں اپنا نظریہ بدل لوں؟ ایسا نہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے ساری قوم کی مخالفت کے باوجود اپنے نظریے پر استقامت کا مظاہرہ کیا، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ بھی ببانگ دہل اعلان کر دیں کہ میں تمہارے نظریے کو کسی صورت میں قبول نہیں کروں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے بنوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان اقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر متوجہ کر لو۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت حاصل کی اس حق سے تو اس نے اپنے فائدے کے لیے کی، اور ومن ضل، جس نے یہ راستہ گم کر لیا تو اس کی گمراہی کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ زبردستی مسلط ہونے کی بات نہیں ہے، سچائی کا پیغام آ چکا ہے۔ اگلی صورت میں آ رہا ہے، قرآن حکیم نے صاف طور پر کہہ دیا سورۃ کہف میں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے کافر بن جائے، جس کا جی چاہے مسلمان بن جائے۔ حق واضح ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو جس نے کفر اختیار کیا، ظلم اختیار کیا، تو ظالموں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی۔ سورت کی آخری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود واتبع ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کریں، واصبر، اور اس بات پر ثابت قدم رہیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، کہ اس نظریے کی اساس پر باقاعدہ اللہ کے حکم، آرڈر، خلافت، نظام، سسٹم قائم ہو جائے۔
صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھو، صبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ڈٹ جانا۔ عربی زبان میں لفظ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اور یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعات، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کے اوپر جماؤ، صبر علی الطاعات کہلاتا ہے۔ آپ کو لالچ ہو، دباؤ ہو، پریشر ہو، تمام ہر قسم کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر جماؤ، اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ صبر علی الطاعات۔ اسی طریقے سے مصائب اور مشکلات آئیں تو مصائب کے باوجود بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، صبر علی المصائب دوسری قسم۔ اور تیسرا ہے صبر عن المعاصی، کہ جتنے بھی اس بنیادی قانون سے متصادم جرائم یا گناہ یا معاصی ہیں ان سے مکمل اجتناب کرنا۔ وہ کتنے ہی آپ کو اپنی طرف کھینچیں، خواہشات آپ کو اپنی طرف بلائیں، آپ کو مالی لالچ دیا جائے، جسمانی خواہشات پورا کرنے کا لالچ دیا جائے، تو ان تمام چیزوں سے رک جانا، صبر عن المعاصی، رک جانا۔ تو یہ صبر و استقامت اصل میں ہے۔ یہ صبر نہیں کہ ایک گال پہ تھپڑ لگا تو دوسرا پیش کر دیا کہ لو اس کے اوپر مار لو، یہ صبر کیا ہوا؟ یہ صبر شکر جو اردو اور پنجابی کے اندر، یہ وہ صبر نہیں ہے، یہ عربی والا صبر ہے۔ اور عربی والے صبر کا مطلب صبر و استقامت، جرأت اور ہمت کے ساتھ اپنے نظریے پر جماؤ۔ تو جو وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کیجیے، اور صبر و استقامت کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو شروع صورت میں بھی وحی کا تذکرہ کیا ہے، ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، ڈرانے کے لیے یہ وحی آئی ہے ظالموں کو، اور آخر میں بھی واتبع ما یوحی الیک، اور صورت کا اول و آخر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو صورت کا موضوع سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس صورت کا بنیادی موضوع وحی الہی کی اہمیت، اور وحی الہی جو ظالموں اور متکبروں کو ڈرانے اور جو مومنین اور متقین ہیں ان کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو بنیادی کانسیپٹ اس صورت میں، یعنی مکی صورت ہے، پہلے دور کی مشکلات کے تناظر میں مسلمان جماعت کو جماؤ، صبر و استقامت، وحی کے نظریے کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس طرح یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔